لا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم صلوات پڑھ دیں تو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين الہداۃ المہدیین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات ایک اور مرتبہ صلوات پڑھ دیجئے اذان محترم ماہ سفر ہے، ایام اضحیٰ ہیں اور میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں کہ میرا گلا اور میری طبیعت نیو جرسی کے موسم کی نظر ہو گئی ہے۔ اب اس کا ذمہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبان کو ہے، مجھے نہیں دے سکتے آپ۔ کم سے کم صلوات پڑھ دیں محمد والے مان۔ جس موضوع کو ان مجالس کے لیے ہم نے منتخب کیا وہ قرآن ہے، حقیقت قرآن۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اس حقیقت کا نام ہے جسے اہل بیت سے الگ نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا آپ مولا علی کے فضائل پڑھیں، یہ قرآن تو رمضان کا ٹاپک ہے، رمضان المبارک میں پڑھنا چاہیے، محرم الحرام میں مولا کے فضائل پڑھنے چاہیے۔ تو ہم نے جواب میں کہا کہ علی کو کچھ لوگوں نے فضائل میں ڈھونڈنے کی کوشش کی، علی نہیں ملے۔ علی کو کچھ لوگوں نے خانقاہوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کی، علی نہیں ملے۔ کچھ لوگوں نے علی کو نجف میں جا کے تلاش کیا، علی نہیں ملے۔ کچھ لوگوں نے ریاضتیں کی، علی نہیں ملے۔ تو بھائی پیغمبر سے پوچھا جائے کہ علی کہاں ہے، تو پیغمبر سے جب علی کا ایڈریس پوچھا کہ یا رسول اللہ علی ہے تو کہاں ہے، تو پیغمبر نے بتایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی کو سمجھنا ہے
تو قرآن کی طرف آنا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا کہ قرآن کیا ہے۔ تو ان مجالس میں کوشش ہوگی کہ قرآن کے جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، اور کل اگر آج قرآن کے بارے میں گفتگو آگے بڑھ گئی تو کل عبودیت کے حوالے سے بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد ولایت کے حوالے سے بات ہوگی کہ قرآن ولایت کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ صراط مستقیم تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، قرآن مجید نبی خاتم کا معجزہ، پیغمبر اسلام اپنے ساتھ کوئی کلیشن کوف نہیں لے کر کے آئے، کوئی ویپن نہیں لے کر کے آئے، کوئی عصا نہیں لے کر کے آئے، کوئی جادو کی چھڑی نہیں لے کر کے آئے، ایک ایسی چیز لے کر کے آئے جو قیامت تک باقی رہے گی۔ گزشتہ آسمانی کتابیں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آئیں، لیکن نبی خاتم جو کتاب لائے اور جو گزشتہ آسمانی کتابیں ہیں ان میں فرق ہے کہ پیغمبر اسلام جو کتاب لائے وہ لا ریب ہے۔ لہذا اسی بات کو قرآن سے شروع کرتے ہیں۔ مجلس کی نورانیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات بھیج دیں۔ سورہ حمد کے بعد قرآن مجید کا دوسرا سورہ، سورہ بقرہ، اور آپ نے قرآن اپنے سامنے رکھا اور قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو پہلی آیت کریمہ بسم اللہ کے بعد، اس لیے کہ ہم بسم اللہ کے ماننے والے ہیں، بسم اللہ جزء قرآن ہے، بسم اللہ کے بعد پہلی آیت کریمہ جو آئی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک الکتاب یعنی وہ کتاب، توجہ کا مقام یہ ہے کہ کتاب جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے تو کتاب اس کے ساتھ ہوتی ہے، کتاب اس کے قریب ہوتی ہے۔ تو قرآن کو کہنا چاہیے تھا الف لام میم حاذل کتاب، اس لیے کہ جب قریب کی طرف اشارہ کرنا ہو تو حاذا سے کرتے ہیں، جب دور کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ذالکہ سے کرتے ہیں۔ انگلش زبان میں بھی ہے کہ اگر کتاب قریب ہے تو آپ کہیں گے دس بک، اور اگر کتاب دور ہے تو آپ کہیں گے دیٹ بک۔ تو کتاب قریب ہے اور کتاب آپ نے پڑھنا شروع کی تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ الف لام میم حاذل کتاب، لیکن یہاں پر خطاب ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب۔ تو یہ ذالک الکتاب کہاں سے آ گئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آرڈنری بک نہیں ہے، اس کتاب کے دو اسٹیٹس ہیں، ایک حاذل کتاب، ایک ذالک الکتاب۔ اس کتاب کے دو اسٹیٹس ہیں، ایک حاذل کتاب، ایک ذالک الکتاب۔ تو حاذل کتاب کے بارے میں نہیں فرمایا کہ وہ لا ریب ہے اور وہ ھدی للمتقین ہے۔ یہ جو دو ایٹریبیوٹس یہاں پر قرآن مجید نے پہلی آیت کریمہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اس کو سمجھیں گے تو آگے بات سمجھ میں آئے گی، اگر اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو بات آگے نہیں سمجھ میں آئے گی۔ ایک اور مرتبہ صلوات پڑھ دیجئے محمد والا۔
دو اسٹیٹس ہیں اس کتاب کے. یہ کتاب ایک لائیو بک ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنا شروع کریں تو وہ ذالک الکتاب کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہی کتاب لا ریب بھی ہے اور وہی کتاب ھدی للمتقین بھی ہے، اسی میں لا ریب بھی ہے اور اسی میں گائیڈنس بھی ہے. اب میرا سوال ہے یہاں پر کہ انسانوں کو ہدایت یہاں پر چاہیے. اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ حاضل کتاب پڑھو اور گائیڈنس ذالک الکتاب میں ہے، تو اب یہ مرحلہ کیسے حل ہوگا؟ اس لیے کہ اگر مجلس اس حسینیہ میں ہے، اس سینٹر میں ہے، اور کوئی صاحب کسی اور سینٹر میں چلے جائیں تو وہاں پہ مجلس نہیں ملے گی انہیں، اس لیے کہ مجلس اس سینٹر میں، مجلس چاہے خراسان میں ہے تو دوسرے سینٹر میں مجلس نہیں ملے گی. تو عزیزان محترم، ہدایت اور گائیڈنس ذالک الکتاب میں ہے اور انسان کو پڑھنے کا حکم دیا کہ حاضل کتاب پڑھو. تو اب یہ مرحلہ کیسے حل ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہم ایسی ہستیوں کو پیدا کریں گے جو حاضل کتاب کو بھی سمجھتے ہو، ذالک الکتاب تک بھی پہنچ سکتے ہو. اب اس کی قرآنی دلیل کہاں سے آئے؟ تو قرآن نے سورہ یوسف میں حکم دیا. اب نزول کو سمجھنا ہوگا. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیے محمد وآلہ. عزیزان محترم، قرآن نازل ہوا، بھئی دیکھیے جس طرح سے مثال اس کی دی نہیں جا سکتی، لیکن جب ایروپلین اترتا ہے تو اس کا بھی ایک مقام ہوتا ہے کہ کون سے ایئرپورٹ پہ اترے گا، جے ایف کے پہ اترے گا یا نیو یارک پہ اترے گا، کہاں اترے گا. تو جب تک کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ہوائی جہاز کہاں پر اترے گا تو جو آپ کا پیسنجر ہے آپ اس کو فالو نہیں کر سکتے. تو بھئی جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کون سی آیت کہاں پر اتری، جو حاضل کتاب کو نہیں سمجھتے، وہ ذالک الکتاب تک کیسے پہنچ سکتے تھے؟ تو بھئی ان ہستیوں کی بات ہو رہی ہے جو حاضل کتاب کے نزول کو بھی سمجھتے تھے، ذالک الکتاب تک بھی پہنچ سکتے تھے، ذالک الکتاب تک بھی پہنچ سکتے تھے. تو یہ کون لوگ تھے؟ اب نزول کو سمجھنا ہوگا. سورہ یوسف میں ارشاد ہوا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے اس قرآن کو اتارا، اتنا اتارا کہ تمہاری بولے جانے والی زبانوں میں سے ایک زبان بنا دیا. عربی زبان کی ڈریسنگ میں اتارا تاکہ تم اس کی سمجھ حاصل کر سکو. سورہ فاتر میں اسی بات کو آگے بڑھایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. یہ قرآن جس کو ہم نے اتارا اتنا اتارا کہ عربی زبان کا لباس پہنایا، یہ ام الکتاب میں، ماسٹر بک میں، ام الکتاب میں، لوح محفوظ میں یہ قرآن علی تھا اور حکیم تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن جب اترتا ہے تو کتاب بن جاتا ہے، جب چڑھتا ہے تو علی اور حکیم بن جاتا ہے.
قرآن جب اترتا ہے تو کتاب بن جاتا ہے، قرآن جب اترتا ہے تو ہرن کی کھال پہ آ جاتا ہے، قرآن جب اترتا ہے تو قاری کے سینے پر آ جاتا ہے، قرآن جب چڑھتا ہے تو محمد اور علی بن جاتا ہے۔ یہ حکیم اشارہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ قرآن سے ثابت کریں گے آپ کو، قرآنی کلو دوں گا میں آپ کو، اور اسی کو ثابت کرنے کے لیے یہ تمام زحمتوں کا انتظام ہے کہ قرآن کو سمجھے، حقیقت قرآن کو سمجھے۔ یہ دو صفات، دو ایٹریبیوٹس یہاں پر بیان کیے، ایک علی اور ایک حکیم۔ یہ صفات اللہ رب العزت کے کلام کی ہے، اللہ کی صفات نہیں ہے، اللہ کے کلام کی صفت ہے۔ تو بھئی یہ کاغذ کی صفت نہیں ہو سکتی حکیم، کاغذ کو نہیں کہہ سکتے آپ حکیم، آواز کو نہیں کہہ سکتے آپ حکیم۔ اچھا عجیب مقام یہ کہ قرآن نے جہاں بھی اپنے ساتھ ذکر کیا تو کہا قرآن مجید یا کہا قرآن الحکیم، حکیم کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر ایک ایسا مقام آ گیا کہ جہاں قرآن نے اپنے آپ کو علی بھی کہا اور حکیم بھی کہا، تو بھئی یہ دو صفات کیوں بیان کیے؟ یہ دو صفات اس لیے بیان کیے کہ ایک صفت ہے اس شخصیت کی کہ جس پر قرآن نازل ہوا، اور ایک اس کی طرف اشارہ ہے جو قرآن کا وارث تھا۔ تو بھائی ایک صاحب قرآن ہے اور ایک وارث قرآن ہے۔ جو صاحب قرآن ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، جو وارث قرآن ہے وہ علی مرتضیٰ ہے۔ انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وانه في ام الكتاب لدينا لعلی حکیم۔ اذان محترم، اب تک کی گفتگو سے یہ بات سامنے آئی کہ قرآن مجید کے دو اسٹیٹس ہیں، ایک حاضل کتاب، ایک ذالک کتاب۔ قرآن ایک لائیو چیز ہے۔ اب جب قرآن ایک زندہ کتاب ہے تو ایک حدیث میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے تعلیم ہوئی ہے، اور یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے کہ جس پر تمام علماء اعظام اور محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ ہر چیز کا دل ہے، ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین فمن قرأ فی نہارہ، اگر کوئی یاسین کو پڑھے، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ اب اس روایت کو پڑھ لوں، پھر اس کے بعد میں نتیجے کی طرف آؤں گا کہ ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ فمن قرأ فی نہارہ، اگر کوئی اپنے دن میں، دن شروع ہونے سے پہلے، قبل ان یمسیا فکان من المحفوظین والمرزوقین، ومن قرأها فی لیلہ قبل ان ینام وکل اللہ بہ الف ملک یحفظونہ من شر کل شیطان الرجیم ومن کل آفت۔ فرمایا کہ یاسین پڑھنے کی خصوصیات ہے۔ اگر دن میں پڑھو گے، دن شروع ہونے سے پہلے، تو دو اس کی خاصیت ہے۔
ایک یہ کہ تم ہماری حفاظت، ہمارے حصار، ہماری شیلڈ میں رہو گے. سیٹ بیلٹ لگا کے جتنی سیکیورٹی ملتی ہے اس سے زیادہ سیکیورٹی ملے گی. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اگر رات کو سونے سے پہلے یاسین پڑھا، فرمایا اللہ تعالی 1000 فرشتوں کو موکل کرے گا کہ وہ اس کی حفاظت کرے ہر آفت سے اور ہر شیطان سے. اور اگر یہ یاسین پڑھ کے اس دنیا سے چلا گیا تو فرمایا 30,000 ملائکہ غسل کے بعد اس کے ساتھ شامل ہوں گے، اور جب تک کہ جنت تک اسے نہیں پہنچا دیں گے، جنت کے بھی مقامات عالیہ تک، تب تک اس کے ساتھ رہیں گے. یہ ہے یاسین کے پڑھنے کے. اور مجھے ایک ہمارے دوست ہیں، وہ بینک کے آفیسر ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں دشمنوں کے بینک میں کام کرتا ہوں، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں اپنی سیٹ پر جانے سے پہلے سب سے پہلے سورہ یاسین پڑھتا ہوں، اور جتنا بھی پریشر ہو میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا، پہلے یاسین پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں اپنا کام شروع کرتا ہوں. اور اس بینک سے کتنے لوگوں کو نکال دیا گیا، لیکن مجھے آج تک مینیجر نہیں نکال سکا، بلکہ وہ میرے کام سے خوش ہے. تو عزیزو، یہ مذہب ایک تعلیمات لے کر کے آیا ہے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور یاسین کی کیا صفات ہے اور یاسین کی کیا حقیقت ہے، اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات بھیجتے ہیں. تم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ ان لکل شیء قلبا، ہر چیز کا دل ہے. وقلب القرآن یاسین، اور قرآن کا دل یاسین ہے. اور یاسین کے بارے میں اکثریت مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یاسین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے مسلمان بھائی اللہ کے نام ڈھونڈتے ہیں، اللہ کے نام لکھ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی کتاب میں اپنے حبیب کے نام لکھ رہا ہے. کبھی یاسین کہہ کر پکارتا ہے، کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارتا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی احمد کہا، کبھی محمد کہا، کبھی یا ایھا النبی کہہ کر خطاب کیا، کبھی یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا. تو وہ کتنے نام ہیں جن سے محمد مصطفیٰ سے خطاب کیا ہے. مقام محمد مصطفیٰ کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ سرکار کا کی کیا حقیقت ہے، تو قرآن کی حقیقت سامنے آئے گی کہ قرآن کیا ہے. تو یاسین پیغمبر اسلام کا نام ہے. اب آپ کہیں گے کہ مولانا مجلس پڑھ کے چلے گئے اور یاسین تو حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی ان الفابیٹس میں سے ہے جن کے معنی ہمیں نہیں سمجھ میں آتے، جیسے الف لام میم ہے، الف لام را ہے، حامیم ہے، اسی طرح سے یاسین بھی ہے. تو ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں یہ بیان فرمایا کہ قرآن کی بگننگ میں
جتنے الفابیٹ ذکر کیے گئے ہیں 2 مقامات ایسے ہیں جہاں پر ایڈریس جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا ہے. ایک مقام یہیں پر ہے جہاں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اور دوسرا مقام طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. تو ان دونوں مقامات پر کیونکہ خطاب سرکار سے ہے، لہذا علامہ یہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں الفابیٹس کی کوئی حقیقت نہیں ہے سوائے حقیقت محمدیہ کے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ طٰہٰ بھی پیغمبر کا نام ہے، یاسین بھی پیغمبر کا نام ہے. نون بھی تو، نون ایک اور مقام آپ میری طرف سے اضافہ کر لیجئے کہ نون والقلم وما یسطرون، یہاں پر بھی خطاب پیغمبر سے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو بھئی یہاں پر بھی خطاب پیغمبر سے ہے. تو نون بھی پیغمبر کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو عزیزان محترم، یہ جو شاعر نے فرمایا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، تو بھئی کتاب، جس چیز کو ہم کتاب سمجھتے ہیں وہ کتاب بھئی یہ کتاب تو کاغذ کی ہو سکتی ہے، وہ کتاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یاسین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کی بہت لاجیکل دلیل ہے، بہت آسان سی دلیل ہے کہ آپ اپنے کسی بچے کو کال کرتے ہیں تو اس کا نام لے کے کال کرتے ہیں. تو یہاں پر جب اللہ رب العزت خطاب کر رہا ہے، جناب رسالت مآب سے خطاب کر رہا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، بھئی انکا کا خطاب، انکا بالتحقیق آپ مرسلین میں سے ہیں. جب انکا کا خطاب ایڈریس پیغمبر سے ہے تو ماننا پڑے گا کہ یہ یاسین جو نام ہے یہ پیغمبر کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو عزیزان محترم، اب اگر ہم اس حقیقت تک پہنچ گئے اور ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ یاسین نہیں، حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین. حدیث میں یہ فرمایا کہ ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے. تو حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. حدیث میں یہ فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے، یعنی قرآن کا دل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اب میں ایک مثال دوں گا اور ایک سورہ یاسین ہی سے اس کی دلیل دوں گا، نص قرآن سے اس بات کو آگے بڑھائیں گے تاکہ آپ کے پاس بھی کوئی ہدیہ آپ کے ساتھ لے جانے کے لیے بھی ہو اور ہمارے بچے بھی اس بات کو سمجھ لے. ایک اور مرتبہ مجلس کی نورانیت کے لیے بآواز بلند صلوات. تو اب بات یہاں تک آ کے پہنچی کہ ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل پیغمبر اسلام ہے. اب یہ ڈاکٹر حضرات یہاں پہ موجود ہے. ایک مثال یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں کوئی پرابلم آ جائے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو ڈاکٹر اسے یہ کہتا ہے کہ تم، ہمارے ہاں کہتے ہیں ای سی جی، تو آپ کے ہاں اسے میرے خیال سے ای کے جی کہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. تو کہتے ہیں وہ ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں کہ آپ جائیے اور اس میں وہ ٹیسٹ کروا لیں آپ، اس میں آپ کے دل کی جو موومنٹس ہیں وہ ریکارڈ ہو جائیں گی. تو ڈاکٹر ان موومنٹس کو دیکھ کے یہ پہچان لیتا ہے کہ
اس کے دل کی جو حرکت ہے وہ صحیح ہے، دل صحیح کام کر رہا ہے یا دل صحیح نہیں کام کر رہا. تو عزیزان محترم، اب یہ سائنس کی ترقی اور میڈیسن کا اعجاز، اس کا معجزہ، میڈیسن کا میریکل کہ اس نے دل کی مومنٹس کو کاغذ میں ریکارڈ کر دیا. اس کا مطلب ہے کاغذ میں جو لکیریں بنی ہوئی ہیں اور دل کی جو حرکتیں ہیں ان میں کوئی لنک ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر کاغذ کو دیکھ کے EKG اس کے رزلٹ کو دیکھ کے ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ یہ اس کا دل صحیح ہے، دل صحیح نہیں ہے. تو یہ میڈیکل سائنس کا معجزہ کہ دل کی حرکت کو کاغذ تک لے آیا، وہ اللہ رب العزت کا معجزہ کہ محمد مصطفیٰ کے دل کی دھڑکنوں کو کتاب کی صورت میں لے آیا. صلوات پڑھ دے محمد والا. دیکھیے سورہ یاسین میں ایک آیت کریمہ ہے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. آیت کا نشان ہے 69. اب مجھے نہیں پتا کہ کتنا اس کو صحیح ترجمہ کیا گیا یا صحیح ترجمہ نہیں کیا گیا، اور کتنے لوگ اس کو پڑھ کے چلے گئے، کتنے لوگ نہیں پڑھ کے چلے گئے. مجھے آپ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور اگر آپ متوجہ ہو جائیں گے تو یہی اجر رسالت ہے. ایک اور مرتبہ صلوات پڑھ دیئے. ارشاد ہوتے وما علمناہ الشعر، ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا. ہم نے محمد مصطفیٰ کو شاعر نہیں بنایا. وما ينبغي له، شعر محمد کے شایان شان نہیں ہے. اب یہ بات یہاں پر ہو رہی ہے. ایک مرتبہ آیت نے ایک ٹرننگ لی اور ٹرننگ لے کر کہا ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. بھائی ہمارا محمد نہیں ہے تو نہیں ہے، کون نہیں ہے؟ سبجیکٹ محمد ہے. محمد جناب محمد مصطفیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو جب سرکار کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وما علمناہ الشعر، ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا اور شعر ان کے مناسب نہیں ہے، تو نہیں ہے وہ کون نہیں ہے؟ محمد نہیں ہے، مگر قرآن اور مگر ذکر اور مگر قرآن مبین. تو بھائی یہ نتیجہ سامنے آیا کہ ہمارے محمد قرآن ہے اور ہمارے محمد ذکر ہیں. اسی لیے آل محمد اہل ذکر ہیں، کیونکہ محمد ذکر ہیں، محمد قرآن ہے، لہذا آل محمد اہل ذکر ہیں. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. تو بھئی اگر ہم کسی بچے سے کہیں کہ تم قرآن لے کر کے آؤ تو وہ کتاب لے کر کے آئے گا. کتاب کو جب آپ کھول کے پڑھنا شروع کریں گے تو کتاب میں یہ لکھا ہوگا کہ قرآن محمد مصطفیٰ ہے. یہ ہے حقیقت قرآن، یہ ہے حقیقت قرآن. تو یہ نتیجہ یہ سامنے آیا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک قرآن کا باطن ہے. قرآن کا ظاہر یہی کتاب ہے، حاصل کتاب ہے، یہ بھی اسی سے کنیکٹڈ ہے. اور قرآن کا باطن ذالک الکتاب ہے، اور ذالک الکتاب محمد اور آل محمد ہے. عزیزان محترم، اس کے لیے دو تین دلیلیں میں اور دوں گا، اور انشاءاللہ وارثان کتاب تک بھی جائیں گے آئندہ مجلسوں میں. اور آج حقیقت قرآن کو اس طرح سے دیکھنا سیکھیں آپ کہ قرآن کس حقیقت کا نام ہے. کہ ڈاکٹرز حضرات موجود ہیں اور
جو انسانی جسم میں دل کام کر رہا ہے اور جو اس کا فنکشن ہے وہ یہ لوگ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ دل کتنی مرکزی اور کلیدی سینٹرل حیثیت رکھتا ہے اور دل کا کام کیا ہوتا ہے. دل کا کام یہ ہے کہ جو آکسیجن ہے، آکسیجن اس لیے کہ جو زندگی ہے وہ آکسیجن میں ہے. وہ آکسیجن جو پھیپھڑوں تک آ رہی ہے، جو خون میں جذب ہو رہی ہے، اس آکسیجنیٹڈ بلڈ کو انسانی اعضاء تک اور جسم کے حصوں تک پہنچانا. اور جو امپیورٹیز ہیں، کاربن ہے اور دوسری امپیورٹیز ہیں، ان کو کاربن ڈائی آکسائڈ کی صورت میں باہر نکالنا، کاربن کی صورت میں باہر نکالنا. اب اگر اس میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو وہ باقی جو ہے وہ جی پوری کر لیں گے. اب آپ دیکھیے کہ یعنی یہ دل کا کام ہے کہ ادھر کی آکسیجن کو انسانی جسم کو سپلائی کرنا اور ادھر کی امپیورٹیز کو باہر دینا. تو وہ یہی کام محمد مصطفیٰ کرتے ہیں، ادھر کا پیغام ادھر دیتے ہیں اور ادھر کے برے اخلاق اور کردار کو ادھر باہر نکالتے ہیں. تو وہ اسی کو کہتے ہیں تعلیم. یعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ. تزکیہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، ہمارے عقائد میں خامیاں اور خرابیاں پائی جاتی ہیں، محمد مصطفیٰ اس کو صاف کرتے ہیں اور جو وہاں کا پیغام ہے اسے یہاں ڈیلیور کرتے ہیں. یعلمہم وَيُزَكِّيهِمْ. تعلیم دیتے ہیں. تو یعلمہم الکتاب، ابھی کتاب ہی نہیں سمجھ میں آئی تھی، یہ حکمت کی بھی بات ہونے لگی تو بتایا کہ کتاب یعنی ظاہر کتاب اور حکمت یعنی باطن کتاب. اب ایک اور چیز بھی سن لیجئے. دل کے 4 حصے بتائے میڈیکل سائنس نے: رائٹ ایٹریم، لیفٹ ایٹریم، رائٹ وینٹریکل، لیفٹ وینٹریکل. 4 حصے مجھے بھی محمد مصطفیٰ کے معلوم ہے. علی و فاطمہ، حسن و حسین. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو قرآن، ہم جسے قرآن سمجھتے ہیں، وہ قرآن آواز دے رہا ہے کہ ایک بولتا ہوا قرآن ہے. اور جو بولتا ہوا قرآن ہے وہ ذات گرامی یہ ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے. ہمارے بہت سے مسلمان بھائیوں میں اور ابو سفیان میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ ابو سفیان نے جب اذان میں پیغمبر اسلام کے اسم مبارک کو سنا تو کہا دیکھا یہ ہاشمی نوجوان اس نے کیا کارنامہ کیا کہ اپنا نام بھی یہاں پر فٹ کر دیا. تو ہمارے بھائی صرف یہاں تک آ گئے کہ اذان میں نام ہے، اس کے بعد پھر آگے نہیں مانتے. بھائی اللہ رب العزت نے اپنا کلمہ پڑھایا تو اپنے حبیب کا کلمہ پڑھایا، اپنی اطاعت کے لیے کہا تو اپنے حبیب کی اطاعت کے لیے کہا، اپنا ذکر کرنے کے لیے کہا تو ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ محمد مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے. ہم اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنے حبیب کی رضایت کی کوششیں کر رہا ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے حبیب، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے.
تو بھائی جب کوثر عطا کی تو کثرت جب عطا کی، جب ابنڈنس عطا کی تو تب سرکار راضی ہوئے. تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کو راضی کر رہا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو ایسا قبلہ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو بھائی قبلہ دیا تو علی کی مثال بھی قبلے سے آئی، ادھر قبلہ دیا ادھر کوثر دی. تو ایک طرف سے علی دیے ایک طرف سے فاطمہ دی، تو محمد مصطفیٰ راضی ہو گئے. تو بھائی اللہ رب العزت، اب آپ مقام سمجھیں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کو راضی رکھنے کی کوششیں کر رہا ہے. تو پیغمبر اسلام کا ذکر کرنا، پیغمبر اسلام، یہ دین پیغمبر اسلام کے بغیر نہیں ہو سکتا. جب تمہاری نماز، تمہارا کلمہ، تمہارے کوئی عبادت پیغمبر کے نام کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو سمجھ لیں کہ یہ دین کا پیغام بھی پیغمبر کے بغیر نہیں ہو سکتا، کتاب کا سفر بھی پیغمبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ پوری کربلا کی قربانی پیغمبر کے دین کو بچانے کے لیے ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. تو اذان محترم، اب سوچنے کا مقام ہے کہ اہل بیت نے جو اتنی قربانی دی، وہ قربانی کس لیے تھی؟ کہ پیغمبر کے چہرے کو آج کی دنیا نے مسخ کیا، اور اس کا کوئی بہت ہی برا ری ایکشن بھی سامنے آیا. نہ مجھے اس ری ایکشن پہ جانا ہے، لیکن مجھے ایک میسج ضرور ڈیلیور کرنا ہے. وہ یہ کہ ہم نے کیا کیا. ہم دنیا کو یہ بھی نہیں بتا سکے کہ جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول تلوار لے کے نہیں آئے تھے، کتاب لے کر کے آئے تھے. جس رسول کے بارے میں اتنی گستاخیاں ہو جائیں، جس رسول کے بارے میں اتنے بہتان تراشی ہونے لگے، جس رسول کی شخصیت کو مسخ کیا جانے لگے، اگر ہمارے دل میں درد نہ ہو اور ہم اس کے لیے کچھ نہ کریں تو اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے کہ کتنا ایمان ہے. ایمان میں مسئلہ ہے. اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکے تو میں ایک آیت کریمہ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو بڑی بڑی مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر پر اذان دیتے ہیں، اور اذان دیتے ہیں لیکن مقام محمد مصطفیٰ کو نہیں سمجھتے. ایک مرتبہ مجلس کی نورانیت کے لیے اور پیغمبر اسلام کی عظمت کے لیے. ان لوگوں نے صرف ایک آیت کریمہ یاد کی ہوئی ہے، لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ ہم نے آپ پر اور آپ سے پہلے والوں پر وحی کی کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا. یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کے لیے اتاری تھی، وہ لوگ اس کو سمجھنے کے بجائے انہوں نے اس کو میچ کر دیا پیغمبر اسلام پر. یہاں خطاب پیغمبر سے ضرور ہے لیکن مراد پیغمبر نہیں ہے. پیغمبر کا مقام سمجھنا ہو تو ایک سورہ ہے قرآن مجید میں، اسے کہتے ہیں سورہ حجرات. سورہ حجرات میں ارشاد ہوا، صلوات پڑھ دے محمد والے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان لانے والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور ایک دوسرے کو جیسے کال کرتے ہو، پکارتے ہو، ایسے نبی کو کال نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے اعمال
برباد ہو جائیں گے اور تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اعمال دو وجہ سے ویسٹ ہوتے ہیں، اعمال دو وجہ سے ضائع ہوتے ہیں، اعمال دو وجہ سے نیچے آتے ہیں. ایک شرک کرنے سے نیچے آتے ہیں، دوسرے محمد مصطفیٰ کے سامنے آواز اونچی کرنے سے نیچے آتے ہیں. تو بھئی جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ دیکھیں آج مقام رسالت کتنا بلند ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی کم نہیں کیا کہ اگر شرک سے اعمال ضائع ہوتے ہیں تو ہمارے حبیب کے سامنے آواز اونچی کرنے سے بھی اعمال ضائع ہوتے ہیں. تو اب تاریخ میں جا کے پڑھنا کہ کس نے آواز اونچی کی تھی اور کب کی تھی اور کتنے مقامات پر کی تھی، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جتنے بھی عمل کیے ہوں وہ سب کے سب پہلے ہی سے برباد ہو چکے ہیں. بات کی تو بات کی بات ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو عزیزان محترم، یہ دین ایک حقیقت لے کر کے آیا ہے. اس میسج کو ڈیلیور کرنا ہے، اس میسج کو آگے بڑھانا ہے، پوری دنیا کو بتانا ہے کہ محمد مصطفیٰ کیا تھے، ان کا مقام کیا تھا، ان کا پیغام کیا تھا، ان کی کتاب کیا تھی. وہ تلوار نہیں لے کر کے آئے، وہ جنگ کا پیغام نہیں لے کر کے آئے، وہ انسانیت کے لیے کچھ تو کشتار اور قتل و خون خرابے کا پیغام نہیں لائے، بلکہ وہ امن و آشتی اور اللہ رب العزت کی طرف بلانے کے لیے لائے ہیں. اور دنیا نے اس پیغام کو نہیں سمجھا اور مسلمانوں نے قرآن کی حقیقت کو نہیں سمجھا. ایک مقام آیا جنگ صفین میں جہاں جنگ ہو رہی ہے، مولا جنگ کر رہے ہیں، اور ایک وقت عمرو بن عاص نے، وہ مسلمان جو قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے، انہوں نے حاضل کتاب، توجہ رہے، حاضل کتاب کو نیزوں پر بلند کیا. اور جب نیزوں پر بلند کیا تو مسلمان دوڑے قرآن کو بچانے کے لیے. تو علی نے روکا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا قرآن کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں. کہا کہ انا قرآن ناطق، قرآن ناطق میں ہوں. تو ایمان نہیں لائے، سمجھ نہیں سکے، ہضم نہیں کر سکے. تو جب ہضم نہیں کر سکے تو تاریخ نے ایک کروٹ لی اور دیکھا کہ سر نو کے نیزہ پر ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. بس عزاداران امام حسین، سوچنے کا مقام ہے کہ وہ نو کے نیزہ پر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اور کیا ان کے ماننے والے محفلوں میں بھی قرآن نہ پڑھیں. ماہ سفر وہ مہینہ ہے کہ اہل بیت کی مصیبت عاشور پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ اہل بیت کی مصیبت عاشور کے بعد سے شروع ہوئی. خدا آپ کے بچوں کو یتیم نہ کرے. جس طرح سے حسین کے بچے یتیم ہوئے، حدیث میں آیا ہے کہ یتیم، جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، باپ کے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا ثواب ہے. ان سے محبت کرنی چاہیے، شفقت سے پیش آنا چاہیے. یتیم کو کبھی بھی مارنا نہیں چاہیے، یتیم سے سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول بھی اس دنیا میں یتیم آئے تھے، لیکن ابو طالب کا سایہ تھا. لیکن حسین کی یتیمہ کی مصیبت اس وقت سے شروع ہو گئی جب عباس کے مرنے کی خبر آئی. ایک مرتبہ سکینہ نے التش کہنا چھوڑ دیا. چھوٹی سی معصوم بچی جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے، ایک مرتبہ حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو ایک مرتبہ سلجنا نے حرکت نہیں کی.
تو کہا حسین نے ایک مرتبہ زلجنا کی طرف دیکھا، کہا کہ اے زلجنا کیا تو نے بھی ساتھ چھوڑ دیا؟ ایک مرتبہ زلجنا نے گردن کو نیچے جھکایا، اب جو حسین نے دیکھا ایک معصوم سی بچی زلجنا کے قدموں سے لپٹ کر یہ رو رہی ہے، زلجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا۔ عزیزو، سکینہ کو حسین نے اٹھایا، پیار کیا اور کہا بیٹی میرے بعد تمہیں بہت مشکلات پیش آئیں گی، ابھی تمہیں صبر سے کام لینا ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ سکینہ کا کرتا جلا، گوشوارے چھدے، تماچے لگے، سکینہ شام غریبہ آ گئی۔ سکینہ ایک مرتبہ مقتل میں باپ کے لاشے سے رات کو لپٹ کے سو گئی، سکینہ کو نیند آ گئی۔ 11ویں محرم طلوع ہوئی، ایک مرتبہ زینب لے آئی، بیچ میں روایات ہیں، مختلف ہیں۔ اذان محترم ایک جملہ مجھے پڑھنے کی اجازت دیجئے۔ سکینہ جب ایک مرتبہ یہ قافلہ روانگی کے لیے چلا اور مقتل کے قریب سے گزرا اور بیویوں نے مقتل میں خود کو گرایا، روایت یہ کہتی ہے کہ سکینہ باپ کے لاشے سے لپٹ کر اس طرح سے لپٹی کہ الگ نہ ہوتی تھی۔ زینب نے بہت سمجھایا، کسی طرح سے سکینہ الگ نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ شیور آگے بڑھا، 2-3 ارب آگے بڑھے، اس طرح سے سکینہ کو کھینچ کے نکالا، سکینہ کو درے مارے۔ اور اس کے بعد روایت ریاض القدس میں ہے کہ سکینہ کو باپ سے چاہنے کی سزا یہ ملی کہ الگ اونٹ پر کس کر رسی سے باندھ دیا گیا، اور کربلا سے کوفے تک جیسے جیسے اونٹ چلتا تھا سکینہ کو رگڑ لگتی تھی۔ ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل طاعت کو قبول فرما، حاضرین کی حاجات کو بڑھ لا۔ پروردگارہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ قرآن اور اہل بیت اور ہمارے درمیان دنیا اور آخرت میں جدائی نہ ڈال۔ پروردگارہ قرآن ناطق امام مہدی وارث قرآن، ان کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ جو حق وہ ہماری گردن پر رکھتے ہیں اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے شیعوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے پرچم کو سر بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ماتم کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی عزا کو زندہ باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آبان و انسان میں قرار دے۔ ماتم حسین۔